میں نے قرآن کلاس کے لیے جانا تھا، تو میں اس ٹائم سبق یاد کرتی ہوں ظہر کے بعد نا، تو کیونکہ ہم دنیا کی زندگی کو تو اتنا ٹائم دیتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اتنا کہ ہم ٹائم دے سکے قرآن کو، 1 گھنٹہ ہی ہم دے لیں، کیونکہ ہم جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور زندگی کے لیے ہم سب کچھ اکٹھا کری جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم آخرت کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کیا اجر دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو، اور میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے ہمیں اچھا اس کا اجر ملے۔ اس لیے آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی نا لازمی ٹائم دیا کریں قرآن کو، اور ترجمے سے پڑھا کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ پڑھتے تو ماشاءاللہ سارے ہی ہم مسلمان پڑھتے ہیں ویسے ہی، لیکن ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں پھر ہی پتہ چلے گا، جیسے ہم انگلش پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آئے گا تو ہمیں اس کا فائدہ ہے نا، ورنہ تو میرے کسی کام کی نہیں یہ لینگویج۔ اور اگر ہم قرآن پاک بھی اسی طرح ہے، اگر ہم اس کو عربی ہے ہم ویسے ہی پڑھی جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کہا کیا مخاطب ہے ہم سے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں، گزرے وقت کے بارے میں، تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں نالج ہوگا اس بات کا، ورنہ باقی دنیا کا نالج تو ہم نے بہت حاصل کر لیا، بہت ترقی کر لی، لیکن ہم اپنے دین کے لیے نہیں کچھ کر سکے۔ بس میری دعا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کر سکیں، اور ہمارے بچے جو ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم اس طرح کی ہم مائیں ساری اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں کہ کل کو ہمارے لیے وہ بخش فخر کا باعث ہوں، دنیا میں بھی اچھے کاموں کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی، اور نہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے آگے شرمندہ ہونا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے سارے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں قبول کرے، اور ہمارے بچوں کو کہ ہم دین کا کام بھی کر سکیں، دین کے لیے بھی ہم وقت نکال سکیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں کس ٹائم کا، کچھ پتہ نہیں ہے کس ٹائم وقت ختم ہو جانا ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم کچھ کر سکیں، بس یہی میری دعا ہے، اور میں بس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں مینیج کر سکوں، کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے دنیا کے میں بہت ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو قرآن پاک کو میں ساتھ لے کے چل سکوں، اس کو پڑھ اچھی طرح کر سکوں اور اس پہ عمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس راستے پہ چلنے کی توفیق مجھے اور آپ کو سب کو دے، آمین۔ اس کے لیے جانے لگی یاد کر کے، تو پھر میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ یہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، شکر ہے اللہ کا، میں نے شروع سے نا اپنے بچوں کو نا نماز کی طرف لگایا ہے۔ اگر ہم شروع سے اپنے کو بچوں کو لگائیں گے نا تو تب بھی ان کی عادت اینڈ تک، بڑے ہونے تک نماز کی ان میں وہ رچ بس جائے گی عادت، اور وہ ہمیشہ ان کو میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگانا ہے۔ یہ میرا بیٹا شروع سے دیکھتا ہے نا گھر میں کس طرح کا ماحول ہے، سارے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو پھر یہ صبح کو خود ہی اٹھ جاتا ہے، فجر کے ٹائم کبھی ہم اسے اٹھاتے بھی نہیں، لیکن یہ خود ہی جب ہم اٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے اٹھ جاتا ہے۔ اور میرے بچے چھوٹے بھی تھے نا، تو میں ان کو لیے فجر کو لازمی اٹھا کے ان کو نماز پڑھاتی ہوں، کہ ہم اور کاموں کے لیے، اسکول کے لیے بھی تو بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، کہ اسکول کی تعلیم ضروری ہے لیکن اس دین کی تعلیم سے زیادہ تو نہیں ہے، تو ان کو ہم اس کے لیے بھی تو اٹھاتے ہیں، وہ چاہے جیسے بھی رو کے اٹھیں یا جیسے بھی، لیکن ہم نماز کے لیے انہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی، ان کی عادات بھی ٹھیک ہوں گی، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اور آپ بھی اپنے بچوں کو شروع سے نا لازمی انہیں لگائیں اس طرف، تاکہ بچے دین کی طرف آئیں۔